الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، اور ہر روز پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے۔ الحمد سے یہ سفر شروع ہوا تھا، اس کے بعد سورہ بقرہ ہوئی، اور سورہ بقرہ کو 4 مہینے 19 دن میں ختم کیا گیا پروگرام صدائے قرآن میں۔ اس میں ہم نے ناظرین کرام آج تک الحمد سے لے کر آج تک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کوئی بھی نہ تو آیت مس کی ہے، نہ کوئی لفظ مس کیا ہے، نہ کوئی حرف مس کیا ہے۔ ہر حرف سے، ہر لفظ سے، ہر آیت سے، قرآن کریم کے ہر کلام سے ہم آپ کے سامنے صدائے قرآن رکھ رہے ہیں، اور جس کو کہ آپ لبیک بھی کہہ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر آپ اس پر اعتماد کر کے مال و دولت کے ڈھیر بھی امانت کے طور پر اس کے حوالے کر دیں تو وہ امانت کی پاسداری کرتے ہوئے اسی طرح واپس کرے گا، اور کسی کا حال اس طرح ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ 1 دینار کا بھی امانت کے طور پر معاملہ کریں تو وہ اسے بھی واپس نہیں کرے گا، الا یہ کہ اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی پستی کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی ان کے نزدیک غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ کی بنیاد پر اللہ سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اس پر آخر کیوں ان سے باز پرس نہیں کی جائے گی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو ایسے ہی پرہیزگاروں سے محبت ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے نہ تو آخرت میں کوئی حصہ ہے اور نہ دنیا میں۔ اللہ قیامت کے روز ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں سے جو چیز ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہودیوں کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے، اور گروہ یہودیوں کا ہے، لیکن اس میں ایک جو اچھی بات پائی جاتی تھی اللہ نے اس کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ایک ہم ہیں ناظرین کرام، ہماری نفسیات یہ ہے، ہماری ذہنیت یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا دشمن قرار دے دیتے ہیں تو پھر اس کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی، اس میں 1000 اچھی باتیں بھی ہوں، صالحات بھی ہوں، نیکیاں بھی ہوں، ہمیں وہ نہیں بھاتی، کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہم جس خالق کی مخلوق ہیں، اس خالق کا تو حال یہ ہے کہ اپنے دشمنوں میں بھی اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کا بھی اعتراف کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعتراف کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہود و نصارہ اللہ کے دشمن ہیں۔ کیوں دشمن ہیں؟ اور اللہ کی بھی ان سے دشمنی ہے۔ کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی ان کو اپنا رہبر و رہنما نہیں مانتے، ان کو اپنا قائد نہیں مانتے، ان کو اپنا دنیا اور آخرت میں تمام صالحات کا مرکز و محور نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ کو بھی ان سے دشمنی ہے کہ وہ میرے آخری نبی کو کیوں نہیں مانتے، ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے بحیثیت امت کے۔ ناظرین کرام، اس کے باوجود دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے
اپنے نبی کو تخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ہمارے حبیب، ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے کہ آپ بے شک ان کو سونے چاندی کے مال و دولت کے ڈھیر بھی عطا کر دیں امانت کے طور پر، تو اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، اپنی تعریف کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور کسی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر دشمن کی، جو دشمن بھی ہو اور اس کی تعریف کرنا، یہ سنت اللہ ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کو بھی عزت دی تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی آئی تو آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا اے ہمارے حبیب یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ کہا بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں، یہ میرے لیے سیدہ کائنات کی طرح ہے۔ اسی احترام کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ ہے جو ہمارا منشور ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنی بھی سنت شامل کی اور اپنے نبی کی بھی سنت شامل کی، جو کہ آج ہمارا مرکز و محور ہونا چاہیے، ہمارے فکر و عمل کی بنیاد ہونی چاہیے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ناظرین کرام؟ ہم کیوں اتنی اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں؟ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے کل بھی ہمارے ساتھ پروگرام صدائے قرآن میں تھے، اور آج بھی میری خوش قسمتی ہے کہ وہ پروگرام صدائے قرآن میں میرے رفیق بھی ہیں، میرے حبیب بھی ہیں۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ خود تو اپنے آپ کو سیرت سکولر کہتے ہیں، لیکن میں ان کو صرف سکولر نہیں کہتا، میں ان کو سفیر کہا کرتا ہوں۔ کس کے سفیر ہیں؟ وہ قرآن کے سفیر ہیں، وہ سیرت کے سفیر ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے سفیر ہیں۔ کریا کریا بستی بستی اپنے ملک میں، غیر ممالک میں وہ اپنے نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ ناظرین کرام اور سعادت کی بات کیا ہوگی؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اگلا شعر، اگلا مصرع وہ پھر کسی موقع پہ میں عرض کروں گا۔ آج میرے مہمان ہیں، پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا احسان، الحمدللہ۔ شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کل بھی ہمارے ساتھ تھے اور میری خوش نصیبی کہ آج پھر ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خوبصورت آواز کا اضافہ ہے وطن عزیز میں، اور ایسی آواز کہ جس کے ردم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رچاؤ کے ساتھ خوشبو بسی ہوئی ہے، محبت بسی ہوئی ہے، عقیدت بسی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، جب وہ آپ آواز سنیں گے، آج میں نے ان کو فرمائش کی ہے اپنی پسند کا کلام، اور وہ کلام جب آپ سنیں گے تو آپ ضرور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں روحانی طور پر آپ پہنچ جائیں گے۔ بہت خوبصورت آواز ہے، اور آج پہلی دفعہ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائے ہیں، اور جو پہلی دفعہ آتا ہے مجھے پوری امید ہے اور مجھے اپنی ذات پہ یقین ہے وہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، تشریف لائے ہیں جناب محمد شاہزیب جاوید غوثی گنجیالوی، اور میں چاہوں گا کہ بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلے آج ان سے کلام سنتے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، سیدہ کے وہ
بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں۔ آؤ درے زہرا آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ سرکار مدینہ کی ہوں پشت پناہی میں، سرکار مدینہ کی ہوں پشت پناہی میں۔ دنیا کی ہے کیا پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے، دنیا کی ہے کیا پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے۔ ہر وقت وہ ہے میری دنیا تصور میں، ہر وقت وہ ہے میری دنیا تصور میں۔ اے شوق کہیں اب تو آنا ہے نہ جانا ہے، اے شوق کہیں اب تو آنا ہے نہ جانا ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر۔ جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ناظرین کرام، محمد شاہ زیب جاوید نے جس سوچ کے ساتھ کلام پڑھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آگے کیسے بات کروں۔ واقعتاً دل کے تاروں کو ہلا دیا، اور جو میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود کو محسوس کریں گے، میں اپنے اندر وہ کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں، ناظرین کرام، میں وقفہ لینا چاہتا ہوں۔ آئیے وقفے میں چلتے ہیں، اور وقفے میں جب ہم جاتے ہیں تو قرآن کریم کی اس صدا پہ ہم لبیک کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے خوبصورت کلام کے بعد پورے رچاؤ کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک۔ لیکن ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم مزید ہم کلام ہوں اپنے مہمان کے ساتھ، میری بائیں جانب ناظرین کرام کلام کے بعد ہمارے ایک نئے مہمان ہیں
جنہوں نے پروگرام صدائے قرآن کو جوائن کیا ہے. اور ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب پیر عاصم مصطفیٰ سہروردی. ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, قرآن پہ گفتگو کرتے ہیں, سیرت پہ گفتگو کرتے ہیں اور دنیا انسانیت کی ناظرین کرام تربیت کرتے ہیں اخلاقی لحاظ سے, عملی لحاظ سے, فکری لحاظ سے. آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف الحال وبرکاتہ. صاحب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. ڈاکٹر صاحب آج تھوڑا سا ہم نے فارمیٹ بدلا. مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے 77 تک, اور جو آج کا سبق ہے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ انسان ہے کہ جس کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا نام ہے انا. اللہ. اور وہ انسان اس انسان سے بھی زیادہ اپنا جب سر نکالتا ہے تو ایک تکبر, ایک نخوت, ایک غرور اس انا کے پیکر میں ہوتی ہے, اور وہ اتنا بعض اوقات غالب آ جاتا ہے انسان کے اوپر کہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا, پھر اپنے آپ کو ہی اس کے اندر میں آ جاتی ہے کہ میں جو کچھ ہوں کوئی اور نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جب وہ انسان کے اندر جس کا نام انا ہے وہ سر نکالتا ہے نا, تو پھر اس کو دوسرا کوئی اچھا نہیں لگتا, اور کسی میں اچھائیاں ہوں وہ بھی اچھی نہیں لگتی. حیرت ہے اس بات پر. تو جب کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, جو اس کو اپنا نہیں سمجھتا اللہ اس کو بھی اپنا سمجھتا ہے, اللہ اس کو بھی تکریم دیتا ہے. جو اس کو سجدہ نہیں کرتا اللہ تو اس سے بھی محبت رکھتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے تو ابن آدم کو عزت عطا کی ہے. بے شک کوئی مجھے مانتا نہیں مانتا, لیکن میں نے عزت عطا کیا. اور اسی عزت کے تناظر میں جب کوئی اللہ کو اپنا دشمن بھی سمجھتا ہے یا اللہ کے رسول کو اپنا دشمن بھی سمجھتا ہے, اللہ ان کی بھی تعریفیں کرتا ہے, ان کے اندر جو پازیٹیو مثبت باتیں ہیں ان کو بھی بیان کرتا ہے, کلام اللہ میں بیان کرتا ہے. جیسے آج کہا کہ یہودیوں میں ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر بھی لگا دیں پھر بھی وہ خیانت نہیں کریں گے, مینو ان واپس کریں گے. اور ایک ایسا ہے کہ ایک دینار بھی دے دیں وہ اس کو بھی خیانت کے طور پہ استعمال کریں. یہ جو اللہ نے تعریف کی ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے اندر یہ تعریف کا جذبہ, دوسروں کے لیے ستائش کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ بلکہ میں تو بڑے دکھ کے ساتھ ایک اور بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں, جس دھرتی پہ رہتے ہیں, اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی شخص بہت قابل تعریف ہو پھر بھی اس کی تعریف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کب وہ مرے گا تو پھر کہیں گے ہاں وہ بڑا شخص تھا. ایسا کیوں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. ہمیشہ کی طرح صدائے قرآن کا حصہ بننا یقیناً ایک سعادت سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس جذبے کے ساتھ آپ اور آپ کی ٹیم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر رکھا ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور آپ کے سارے جو ذمہ داران وابستگان ہیں ان کے ایمان فیضان میں برکتیں عطا فرمائے, اور صدائے قرآن اسی طرح لوگوں کے دلوں سے غفلت کا زنگ اتار کر لوگوں کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کی پاکیزہ سرزمین تک جو ہے وہ رسائی عطا کرتا رہے. آج کا عنوان بھی یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ بڑا ہی ماجرا پرور ہے, اور اس کے اندر ہدایت کے نہ جانے کتنے جہان آباد ہیں. کل کے کلام میں جیسے ہم نے سبق میں یہ سیکھا کہ سورہ آل عمران جو مدنی صورت ہے اور مدینہ کے اندر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے فوراً بعد کا جو زمانہ ہے, لگ بھگ کوئی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 18 ماہ بعد جو ہے ان آیات کا نزول جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب بدر کے فوراً بعد کا ماحول اور منظرنامہ ہے. اور جہاں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے بدر کے بعد اہل یہود کی ان سے اوپر والی آیات میں اہل یہود کی کچھ خامیاں اور جو در پردہ ان کی سازشیں تھیں ان کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور مسلمانوں کو گویا خبردار کیا, اس سے آگاہ کیا, وہیں پر میرا اور آپ کا عادل رب اپنے عدل کے مزاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم کی ان آیات کے اندر وہ گروہ جس کے بارے میں اس وقت تک ان کی ظاہری خباستیں اور ان کے بواطن کے اندر موجود جو علتیں تھیں ان کے آشکار ہونے کے بعد مسلمان ان کے بارے میں مکمل طور پہ بدگمان ہو چکے تھے, وہاں قرآن عدل کی میزان کا ایک تربیت گاہ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے. اور اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اگر اجازت دیں تو میں تو یہ کہوں گا عدل نہیں بلکہ احسان. جی ہاں, وہ اگلے درجے پہ احسان کا معاملہ. اصل میں یہ جو عدل ہے نا, جب عدل
عدل کا نفاذ ہو جایا کرتا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ احسان کی اصل ہی عدل ہے. جب عدل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی احسان کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ میرے کریم رب کا ایک مزاج ہے جو ہم تک ان آیات کی شکل سے پہنچتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ رب جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اہل یہود کو بہت برسوں پہلے بلکہ بہت صدیوں پہلے پہنچ چکی تھی، اور جو گویا ذہنی طور پر ان کا ہر سال آدمی انہیں اس کے لیے اس رسول کی مدد اور نصرت اور اس پر ایمان لانے کے لیے تیار کرتا رہا. اور عالم ارواح سے گویا اللہ جو ہے وہ انبیاء و مرسلین کی ارواحان مقدسہ کو تیار کرتا رہا، ان سے وعد و پیمان ہوتے رہے، ان سے عہد و پیمان ہوتا رہا کہ آپ نے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میسر آئے تو آپ پر ایمان بھی لانا ہے، آپ کی بارگاہ میں اپنی نصرت یعنی اپنی خدمت بھی پیش کرنی ہے، اپنے وسائل، اپنے اسباب، اپنا جو اس وقت تک کا آپ کا تشخص ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دینا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو رسول رحمت کی بارگاہ کے اندر اپنا آپ پیش کرنا ہے، اس میں صرف وسائل اور اسباب کو پیش کرنا ہی شامل نہیں ہے بلکہ اپنا وہ جو تشخص ہے اسے پیش کرنا جو ہے وہ بھی شامل ہے. آپ دیکھیں نا تاریخ کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو وہ منظرنامہ ہمیں کیا عجیب اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ماجرا پرور ایک معاملہ ہمارے سامنے کھولتا ہوا نظر آتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلاء کلمت الحق کی تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو لوگ مال اسباب آپ سے ان کو بعد میں روکتے ہیں. سب سے پہلے ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سپرمیسی کو قبول کر لیا، آپ کی برتری اور آپ کو بطور آخری نبی قبول کر لیا تو ہمارا اپنا جو ذاتی تشخص ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. گویا یہ اپنا ذاتی تشخص قربان کرنا جو ہے یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ان آیات کے تناظر میں اللہ رب العزت نے گویا ظاہری طور پر بات تو اہل یہود کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ کسی بھی قوم، کسی قبیلے، کسی گروہ کی مخالفت جو ہے اس کا جو تمہارے ساتھ بدسلوکی ہے وہ تمہیں عدل سے محروم نہ کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی چند خامیوں کی بنیاد پر آپ ان کے اندر موجود جو خوبیاں ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے نا ان کا اظہار اور ان کا اعتراف کرنا بند نظر انداز نہ کر دینا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. آپ کی اجازت سے جی بسم اللہ. پیر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت راحت مجھے محسوس ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے پروگرام صدائے قرآن کے لیے بھی کہ آپ تشریف لائیں. منظرنامہ مقدمہ میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا، پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کی ابتدا کی. آپ بھی فرمائیے آج کے سبق، اور آپ یہ ڈاکٹر صاحب پیر صاحب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات آ چکی ہوگی یا بتایا جا چکا ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم الحمدللہ ابتدائی قرآن سے لفظاً حرفاً روزانہ ایک سبق یاد کرتے ہیں، اور ناظرین کے سامنے ہم ہر حرف ہر لفظ میں سے صدائے قرآن رکھتے ہیں، وہ اس پہ لبیک کہتے ہیں. آج تک ہم نے کوئی آیت کوئی لفظ مس نہیں کیا، اور الحمدللہ الحمد سے کیا ہوا شروع کیا ہوا جو ہمارا سبق ہے آج پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 تک الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، استدعا ہے کہ میری گناہگار ذات کو اللہ رب العزت والناس تک قبول کر لے تاکہ میری دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے. پھر صاحب فرمائیں کیا ارشاد؟ جی ایک تو میں بہت آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الہامی کلام میں سے آخری کلام جو اللہ کی ذات بندوں کی طرف کرنے جا رہی ہے تا قائم قیامت، اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آنے والا، آپ نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اس کو اردو زبان کے اندر ہمارے اسلاف کا یا عربی یا فارسی میں ہے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر، تو اردو زبان کے اندر ہمارے ناظرین کے لیے اس ٹی وی چینل نے، اس پوری ٹیم نے، میں ان کو بہت ہی زیادہ ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں، اور آپ کا بھی کہ آپ نے یہ جو ہے نا اس کو شروع کیا. آج جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بیان فرمایا، سورہ نمبر 3 جو آل عمران ہے اس کی آیت نمبر 75 میں، اس میں ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے انیشیٹ لیا، میں اس کی تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں ان کے پاس ایک جو چھٹانک ہے سونے کی، اس سے بھی چوتھائی حصہ ایک شخص رکھ کے گیا. اچھا. اور اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے ویسے ہی منوان اس کو واپس کر دیا. اچھا. اب
ہم چلتے ہیں کہ دوسری جو یہود کی دوسری ہے، یہودی کیوں اس کو کہتے تھے کہ ان کا مال، مسلمانوں کا مال جو کھانا ہے، یہودی عالم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ 1 دینار جو ہے اس پہ بھی اپنے آپ کو بے ایمان کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ جو ہے نا وہ حق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا مال کھانا مارنا یہ ہمارے لیے حلال ہے، جبکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ جتنی بھی نص آئیں قرآن سے پہلے بھی آئیں، ان میں بھی کسی جگہ پہ حقوق کی پاداش میں کسی کا حق مارنے کا حکم کسی بھی آسمانی صحیفے کتاب میں نہیں آیا ہے، کسی مذہب میں نہیں، تو کسی مذہب میں بھی نہیں ہے۔ یہ بین المذاہب میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو کسی بھی جگہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کو جو اس کی تعظیم فرمائی ہے، اور باقی جو اہل علم وہاں پہ علم رکھتے تھے ان کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، ان کی زیادہ تعریف فرمائی ہے کہ ان کی جو ہے وہ اگر علم نہ رکھنے کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی سونا رکھ جاتا ہے تو وہ اس سونے کو وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، اور صاحب علم کیا کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا مال کھا رہا ہے۔ تو اس میں یہ میرے نزدیک تو یہ اللہ رب العزت کی ایکویلٹی ہے ٹو آل ہیومن بینگ، کہ ہمیں جو بھی قوانین دیے گئے جب سے لے کر اب تک جو بھی قانون بنے وہ ایکویٹیبل رائٹس کے اوپر بنے۔ ہم اس آیت کریمہ سے جو ہم نتیجہ اخذ کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بھی کسی کا حق مارتے ہیں تو اسلام ہمیں بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی غیر مسلم کا حق ماریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت آپ نے صدائے قرآن اٹھائی ہے اور اس کا ایک پیغام دیا ہے۔ پیر صاحب ایک وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے کے بعد جب میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا تو میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو اخلاقی پستی ہمارے اندر جو ہے، سنگ دلی جو ہمارے اندر جو ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو انا کا ایک انسان ہمارے اندر سر اٹھا لیتا ہے اور دل کی دھڑکنوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے سبب کیا ہیں، اور خاص طور پر ایک خانقاہ جس سے آپ کا تعلق ہے، خانقاہی ادارے اس بارے میں کس طرح سے تربیت کرتے ہیں اپنے ایسے افراد کی جو کہ اس خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کسی کا حق نہیں مارتے، حقوق العباد کی میں کہا کرتا ہوں قضا نہیں ہے، حقوق اللہ کی قضا ہے۔ ظہر کی نماز مس ہو گئی، عصر کے بعد مغرب کے بعد پڑھ لی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی کے حق کو مارا گیا یا کسی کا حق چھینا گیا یا اس کی حکم عدولی ہو گئی یا باپ نے کہہ دیا بیٹا مجھے پانی کا گلاس چاہیے تو وہ شام کو نہیں دیا جا سکتا، اس کی قضا نہیں ہے۔ اس کی تربیت خانقاہوں میں کیسے ہوتی ہے، میں وقفے کے بعد آپ سے عرض کروں گا۔ ناظرین کرام، بہت اہم آج تربیتی پروگرام ہے کہ ہمارے اندر جو اخلاقی پستی آ گئی ہے کہ ہم جس کو ناپسند کر لیتے ہیں یا جس کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، وہ بھی خود ساختہ اپنے ہی فیصلوں کے مطابق، تو پھر ہمیں اس میں خامیوں کے ساتھ خوبیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ بحیثیت انسان اگر ہم یہ اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کر لیں اور اپنے اندر یہ وصف پیدا کر لیں کہ کسی کی خامیاں تو ہم اس کی غیر موجودگی میں بھی بیان کرتے ہیں، ہماری عادت ہے، ہم نہیں رہ سکتے جہاں تو 2-3 دوست بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک غیبت نہ ہو جائے ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ لیکن تزکیہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق کیا ہے؟ قرآن کا سبق کیا ہے؟ قرآن کی صدا کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی میں پائی جانے والی برائی کو، خامی کو بیان کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العزت کا کلام ہے، میرے نزدیک وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے تم اپنے سکے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ ناظرین کرام، کتنی بڑی وعید ہے، اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم ایک مرتبہ پھر نم آنکھوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ اللہم صلی وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساتھ ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک، جس میں انسان کی
خوبیوں کو، خامیوں کو نظر انداز کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبریاں بھی ہیں اس صورت میں اگر کوئی اپنے دشمن کی خوبی بھی بیان کرتا ہے، اور وعید اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ناپسندیدہ انسان میں کوئی خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ ان کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ یہ بات ناظرین کرام اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اور ہمارے لیے یہی صدائے قرآن ہے آج کے پروگرام میں کہ جو شخص ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں اس کی خامیاں تو نظر آتی ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو اس کا بھی تو اعتراف کیا جانا چاہیے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، فدا کا امی وابی، کہ وہ تو اپنے دشمن کے اندر بھی جو پائی جانے والی خامیوں کو نہ صرف نظر انداز کرتے تھے بلکہ ان خامیوں سمیت ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو امتی بھی کہلاتے ہیں، پھر ہم نے ایک ہی صف میں سب کو رکھا ہوا ہے کہ جو ناپسند ہے اس میں تمام کی تمام خامیاں ہی ہیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی میں 100 خامیاں ہیں، اگر ایک اچھائی ہے تو ہمیں اس کی طرف جھکنا چاہیے، اس کو بیان کرنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آج نم آنکھوں کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں، کچھ اپنا احتساب میرے سامنے ہے، میں بھی انسان ہوں، اور ہم سب سوچتے نہیں اس بارے میں جو قرآن کا آج سبق ہے، کیوں یہ ہمارے اندر اخلاقی پستی آ گئی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا مداوع کیسے ہو؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ نے کیا خوب انداز سے قرآن حکیم کی اس آیت سے استنباط کیا، اور ایک خاص ایسے نقطے کی طرف، ایک ایسی سماجی علت اور اخلاقیات کے حوالے سے ایک ایسی مستقل خامی جو کم و بیش اب اللہ ماشاء اللہ ہر دوسرا شخص جس کا شکار ہو چکا ہے، اس کی طرف آپ نے ہماری توجہ مبذول کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے۔ آپ بڑا صحیح فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں جب کسی شخصیت کا ہم احاطہ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ مخالفت ہمارے دل میں کہیں آ جائے یا اختلاف رائے آ جائے تو ہم اس اختلاف رائے کو مخالفت کے اس خاص درجے تک لے جایا کرتے ہیں کہ وہ جو احترام اختلاف کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہم تک ایک تربیت پہنچتی ہے، ہم اسے بالکل پس منظر میں ڈال دیتے ہیں اور بالکل اس کو بھول جایا کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا کا تو مزاج یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ تاریخ کا منظرنامہ جو ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر موجود ہیں، اصحاب رسول مکہ سے گائے حضور کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور ہر مرتبہ جب آتے ہیں تو کوئی نئی خبر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول حضور کی طرف آ رہے ہیں اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اور سرشاری کے ساتھ جذبے کے ساتھ حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو حضور ان سے اپنے معمول کے مطابق حضور نے دریافت کیا کہ مکے کا کیا حال ہے اور اہل مکہ کا کیا حال ہے۔ حضور کو مکہ سے بڑی والہانہ محبت تھی۔ جب حضور نے یہ سوال کیا تو ایک صحابی نے خوشی سے بھرپور انداز میں اللہ کے رسول سے کہا ہے اللہ کے رسول، چند دن پہلے ایک ایسے شخص کو زمین نے اپنے اندر لے لیا، گویا اس دنیا سے اٹھا لیا گیا، جو اللہ کا بھی دشمن تھا اور اللہ کے رسول کا بھی دشمن تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون شخص تھا، تو انہوں نے اس شخص کا عیب بیان کرتے ہوئے عیب بیان کیا اور اس کے بعد اس کا نام یعنی ابو لہب کہہ کے اسے پکارا۔ ابو لہب کہہ کے پکارنے کے فوراً بعد اسے دوبارہ جو اس کی عیب تھے اس کو بیان کرنا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کے اوپر، اس صحابی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ جب کسی کو زمین کے سپرد کر دیا جائے تو گویا اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اب اس کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک بات بڑی اہم سیرت کے ایک طالب علم کے طور پہ بتانا چاہوں گا کہ حضور نے جب یہ بات سنی نا کہ مسلسل اس کی عیب جو ہی ہو رہی ہے اس کی عدم موجودگی میں، تو حضور نے کہا کہ یہ سارے عیب تو اس میں موجود تھے، لیکن وہ عربوں میں ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جس کا دسترخوان ہمیشہ مہمانوں سے جو ہے وہ مزین رہا کرتا تھا، جس کے گھر کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوا کرتی تھی، جو اپنے گھر آنے والوں کو اپنے ہاتھ سے ان کے پانی کے ساتھ ان کے ہاتھ دھلایا کرتا تھا اور دروازے سے باہر تک انہیں رخصت کرنے آتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں مذہب کیا ہے، آپ یہ دیکھیں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کی زندگی کے اندر سے چن چن کے وہ نیکیاں خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ کس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے جسے قرآن تبت یدا ابی لہب وتب کے نام سے یاد کر رہا ہے، جس کی مذمت میں اللہ پوری ایک سورت جو ہے قرآن حکیم کے اندر نازل کر رہا ہے، رسول اللہ جو بد دعا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ عیبوں سے اس طرح کا اٹا ہوا جو شخص ہے اس کی زندگی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہوتی ہے، اس کے عدم موجودگی میں گفتگو کا تقاضا یہ ہے، اس کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ اس کی خوبی کو بیان کیا جائے۔ پیر صاحب، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں،
میں نے جو عرض کیا تھا کہ خانقاہ میں اس کا کیسے اہتمام کیا جاتا ہے، اس تربیت کا کہ انسانی احترام؟ پہلو تو میں آپ کی ڈاکٹر صاحب کیفیت کو دیکھ کے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی بات سنی آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں. تو اللہ رب العزت ہمیں آپ کی اس کیفیت کے اور سامعین کو بھی رب العالمین سب پہ مہربانی فرمائے. اصل میں ساری محبتیں اور ساری تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بدولت ہے. جی بالکل. یہ خانقاہیں، یہ درسگاہیں، یہ آباد ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور فرمودات سے آباد ہیں. جی بالکل. ان خانقاہوں پہ کسی کو جب اون کیا جاتا ہے، اس کو قرآن مجید کا علم سکھایا جاتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کو اس کی خوبیاں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے. صحیح. یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ ہم لے لیں اور باقی کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم لے لیں اور خامیاں اس کی ہم ڈسون کر دیں. ہم جب بھی تمام خانقاہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جب بھی کسی بھی ہم صاحب ایسے نسبت بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ جس کو بھی اون کرتے ہیں خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کو تربیت کی آہستہ آہستہ ان مراحل سے نکال کے آگے لے کے جاتے ہیں. تزکیہ کی ہلکی ہلکی آنچ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرعی طور پہ تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اختیارات خصوصیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پریروگیٹیوز ہیں. تو یہ جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، فجر کی اور عشاء کی. تو وہ جو ہے نا جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 2 پڑھ لیں، مگر وہ ہر نماز میں ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہر نماز میں تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میری جو کام میں اتنی برکت ہو گئی ہے کہ مجھے کام میں سے فرصت مل جاتی ہے اور میرا دل نماز میں لگنے لگ پڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ سب بہت شکریہ. دل تو چاہتا تھا ابھی آپ کو مزید سنیں اور بار بار سنیں اور زیادہ سے زیادہ سنیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ پروگرام صدائے قرآن کا آج کے بعد مستقل حصہ ہیں. ہم آپ کو زحمت دیتے رہا کریں گے اور آپ نے تشریف لاتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اور ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سے، آپ کی رہنمائی سے صراط مستقیم ضرور حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں گے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور پیر صاحب کو ساتھ لانے کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور اس کی اختتامی گھڑیاں ہیں، اور ہمارا اس وقت تک اختتام نہیں ہوتا جب تک صدائے قرآن کے ساتھ ہم ذکر صاحب قرآن نہ کر لیں. اور ذکر صاحب قرآن میں ناظرین کرام پچھلے کچھ دنوں سے ہم ذکر اسماء النبی الکریم کر رہے ہیں. یہ میری اپنی کتاب ہے جس میں سے کچھ روزانہ آپ کے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک اور ان کی فضیلت اور قرآن میں جہاں جہاں ان کا تذکرہ ہے، جہاں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین کرام، آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور اس صفت سے اسم نبی ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے سیدنا الغالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غلبہ والے، ڈومینیٹڈ، اور جن کو غلبہ عطا کیا گیا. ناظرین کرام، دین کا غلبہ عطا کیا گیا، اوصاف کا غلبہ عطا کیا گیا، صالحات کا غلبہ عطا کیا گیا، تزکیہ کا غلبہ عطا کیا گیا، اور آپ نے یہ ساری صفات اپنی امت کو عطیہ کے طور پر عطا کی. ناظرین کرام، انہی کے سر پہ ہم جیتے ہیں، انہی کے سر پہ ہم چلتے پھرتے ہیں. یہ جو سیدنا الغالب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم گرامی ہے، اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 سے. میں صرف حوالہ جات آپ کو بتاتا ہوں اور کچھ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کتنی نبی کریم سے محبت ہے. کم از کم یہ جو اسماء ہیں قرآن کریم کی، یہ جو آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کبھی فرصت ملے تو ان کو ضرور دیکھیے گا، اور ضرور یہ نور نبوت اس کلام اللہ سے آپ کے دل میں اترے گا. ناظرین کرام، اگلا ہے سیدنا الغفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کرنے والے. ناظرین کرام، یہ تو آپ کی سیرت کا ایک ایک لمحہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مکی زندگی 13 سال کی تھی. اس 13 سالہ مکی زندگی میں کون سا ظلم تھا جو آپ کی ذات پہ نہیں ڈھایا گیا، کون سا ستم تھا جس سے آپ ٹکرائے نہیں، لیکن ناظرین کرام آپ معاف کرتے رہے.
یہاں تک کہ طائف کے سفر میں لہو لہان ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے پکارا کہ اے ہمارے حبیب آپ فرمائیں تو صحیح، جنہوں نے آج آپ کو لہو لہان کر دیا ہے ہم ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے نہ رکھ دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الہ العالمین میری عرض یہی ہے کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، اور اس نیت سے معاف کرتا ہوں کہ چلیں آج وہ مجھ پہ ایمان نہیں لائے، کل کو ان کی اولادوں سے ہی میرے اوپر ایمان لانے والے ضرور پیدا ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہے سیدنا الغنی صلی اللہ علیہ وسلم، غنا والے، اور اس کا ہمیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور کس انداز سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ غنی ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام اس کے بعد سیدنا فاعل الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے والے۔ لیکن ناظرین کرام یہاں میں عرض کروں، زکوٰۃ دینا یہاں پر جو ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس معنی میں ہے، لیکن ایک بات اور بھی آپ کی ذات کے ساتھ تاریخی طور پہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور ترجیحی بنیادوں پہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو انفاق اور زکوٰۃ جس کا تذکرہ ہے کہ غریبوں پہ مال خرچ کیا جائے، اس ضمن میں آپ کا یہ اسم گرامی، آپ کی یہ صفت تو تھی، اور یہ صفت اتنے عروج پہ تھی ناظرین کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطلاحاً جو زکوٰۃ ہے وہ کبھی بھی ادا نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کبھی ادا کی تھی کہ آپ نے اپنے پاس کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں رکھا تھا کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی، اور اس بچت سے جمع کیے ہوئے مال سے آپ لوگوں پہ خرچ کرتے، نہیں، آپ کے پاس جو ہوتا تھا وہی خرچ کر دیتے تھے۔ ایک دن تو رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی تو ہماری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے سرتاج کیا بات ہے، آج کیوں کروٹیں لے رہے ہیں؟ سرانہ اٹھایا، کہا عائشہ 3 دینار پڑے ہیں، خرچ نہیں ہو سکے ابھی تک، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری موت اسی حالت میں نہ آ جائے کہ یہ میں خرچ نہیں کر سکا۔ ناظرین کرام یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اور یہ ہے وہ نور نبوت جو ہمیں درکار ہے۔ اور اس کے بعد آج کا آخری اسم گرامی ہے سیدنا الفتح صلی اللہ علیہ وسلم، فتح، کامیابی۔ آپ تو سراپائے کامیابی ہیں، آپ تو سراپائے فتح ہیں، اور اس کا ہمیں کلو ملتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے، اور جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو پھر آگے اور سبق ہے کہ استغفار کرتے رہیے، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ ناظرین کرام اسی تذکرہ حبیب کریم کے ساتھ، تذکرہ صاحب قرآن کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ناظرین کرام، اور آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ یہ صدائے قرآن ہم والناس تک لے جائیں، اور والناس تک یہ آواز آپ تک پہنچ جائے، یہ صدا آپ تک پہنچ جائے، تاکہ کل روز محشر میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، الہ العالمین میں نے والناس تک صدا دے دی تھی، اور جس کان میں یہ صدا پڑی ہے الہ العالمین اس کو معاف کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کو معاف کر دینا۔ اور میری جو پوری ٹیم، ناظرین کرام میاں مشتاق صاحب جو پبلک نیوز چینل کے چیئرپرسن ہیں، چیئرمین ہیں، اور پھر جناب احمد ساہی صاحب جو سی او ہیں، اور میرے جو پروڈیوسر ہیں اس وقت ناظرین کرام آن بورڈ جو پروڈیوسر ہیں وہ آفاق صاحب ہیں، میرے پروڈیوسر عثمان صاحب عمرے پہ ہیں، حرمین میں ہیں، اور نعمان سعید صاحب اس پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں، یہ ان سب کا اس کے اوپر سایہ ہے، اور آڈیو میں طاہر بیٹھے ہیں، اور کبھی ناظرین کرام میرے دوسرے کیمرے پہ کمیل ہیں، نوید ہیں، یہ سب کو الہ العالمین انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں، ان کو سنبھال لینا۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔